الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ آل عمران آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ دو صورتیں، ان کو قرآن مجید کی نہایت خوبصورت دو صورتیں زہراوین، یہ زہر جو ہے پھول کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ، تو گلدستہ قرآن مجید کا، تو سورۃ البقرہ کے ساتھ اب یہ سورۃ آل عمران آ رہی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر اس امت کو ایمان اور شریعت کی تعلیم دی گئی، اور اس کی فضیلت پچھلی امتوں کے اوپر قائم کر دی گئی اور امامت اس کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن بطور خاص سورۃ البقرہ کے اندر جو امت مخاطب رہی ہے اس امت کے مقابلے پر، وہ بنی اسرائیل کی امت رہی ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں نصارہ آگے ہیں، نصارہ کا ایک لمبا ذکر اور نصارہ کے عقیدے کا ایک بہت طویل رد اس صورت کے اندر پایا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں پہلی کتابوں کا ذکر ہوا مجمل طور پر، اور نام لے کر تورات کا ذکر ہوا۔ سورۃ آل عمران میں کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، تورات کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ نام لے کر انجیل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران ایک مدنی صورت ہے، ظاہر ہے۔ اس کی 83 آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابتدائی 83 آیتیں۔ جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ وفد نجران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت یہ 83 آیتیں نازل فرمائی گئیں۔ نجران یمن میں ایک علاقہ ہے، اور واقعہ یہ نویں سال کا ہے، ہجری کے 9ویں سال کا۔ تو اسلام پھیل گیا تھا بہت یمن تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خطوط بھیجے، مکاتیب بھیجے، تو اس کے بعد یہاں سے ایک لمبا بڑا قافلہ، کوئی 70-80 کے لگ بھگ لوگ آئے۔ ان میں ان کے جو شرفاء تھے اور ان کا لاٹ پادری، یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ مناظرہ بھی کیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ لیکن جب یہ بات یہاں پر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے بارے میں کہا کہ ان کو تم خدا کیوں بناتے ہو، خدا کا بیٹا، کیونکہ اس بات کا اس صورت میں آپ لمبا تذکرہ دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے پھر آپ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں۔ باوجود اس کے کہ مسیح کے بارے میں علیہ السلام پہلے کچھ بیان قرآن مجید میں آ بھی چکا تھا۔ سورۃ مریم مثلا، اس کے اندر مسیح کے بارے میں ایک بہت اچھا بیان موجود ہے، اور یہ وہ بیان ہے جو حبشہ میں، کیونکہ وہاں پر بھی نصارہ تھے، تو حبشہ میں تلاوت کرنے کے لیے یہ سورت صحابہ کو ساتھ دے دی گئی تھی، پڑھا کے سکھا کے، تو ایک بیان موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس موقع پر جواب دینے سے روک دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو تب یہ آیات نازل ہو گئیں، جس میں کلائمیکس آتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال محض آدم کی طرح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہاں انہی آیات کے اندر آیت مباہلہ بھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بیان تو تمہیں کر دیا گیا، تو اب اگر بحث ہے تو وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ہم نکلتے ہیں کھلے میدان میں، تم بھی لے آؤ اپنے گھر والے بھی، اور اب خود بھی نکل آؤ، اپنے بچے بھی لے آؤ، ہم بھی کر لیتے ہیں یہ،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جھوٹے پر لعنت کر دے اور یہ فیصلہ نمٹا دے ہمارا اور تمہارا، آ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں، آیت مباہلہ، یہ مضمون خود آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم دیا، اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین کو لے کر اور خود نکل آئے، کہنے لگے چلو بھئی اب فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو بھی معلوم ہوتا ہے، اگر یہ سچا ہوا تو یہ لعنت تمہاری نسلوں تک کو تباہ کر ڈالے گی، اور خیر تمہاری پشتوں کے اندر بھی کبھی باقی نہیں رہے گی، تو مکمل تباہی سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ مباہلہ تو نہیں کر پائیں گے، آپ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم یا اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے دیں، تو ہم آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں، اسلام تو ہم قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو جزیہ لے لیجئے اور مباہلہ چھوڑ دیجئے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا کوئی بندہ کر دیجئے جو آپ کا معتمد ہو، وہ آ کر ہمارے علاقے میں آئے اور جزیہ وصول کر لے۔ تو آپ نے کہا کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ یہ تمہارے ساتھ بھیجا جاتا ہے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ البتہ کچھ جو ہیں وہ یہیں پر ہی گھائل ہو چکے تھے اس عمل میں ہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی عرب ہی تھے یمن کے، بلکہ یمن عرب کا جو ہے وہ جنم بھومی سمجھا جاتا ہے۔ تو عربوں کے کچھ جو ہیں وہ خاص انداز بھی تھے کہ جب آپ گھیرے میں آئے ہوئے اس وقت سرنڈر نہیں کرنا۔ تو ان میں سے کئی ایک واپسی کے سفر میں ہی مسلمان ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ واپسی کے سفر میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہاں پر تو پھر ڈھیروں کے ڈھیروں مسلمان ہوتے چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد یہ علاقہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ہے وفد نجران کا قصہ، یہ سورۃ آل عمران کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں فضا یہود کے مقابلے پر رہی ہے، ہدایت کی، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی۔ تو یہاں عین یہی مضامین نصارہ کی گمراہیوں کے مقابلے پر چلتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر اس صورت کے بارے میں بعض اہل تفسیر نے نوٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہونے والی جتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں، حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے، کتاب کا ذکر آتا ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں۔ تو سوائے اس صورت کے اس میں توحید کا ذکر آتا ہے پہلے، اچھا کتاب کا پھر شروع یہاں پر بھی کتاب کا آ جاتا ہے، لیکن بیچ میں ایک آیت جو ہے وہ توحید کی آتی ہے۔ ہم پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ الحی القیوم اور لا الہ الا اللہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جو کہ سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے آیت الکرسی کے اندر، اور یہاں تو بالکل ابتدا کے اندر ہی آیا ہے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ صورت بنیادی طور پر توحید کا بیان ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی جو تنزیل ہے اس کا جو ہے وہ بیان ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کی ہے اہل تفسیر نے، وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں جہاں کتاب کا ذکر آیا بالکل ابتدا کے اندر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا، اس وجہ سے کتاب سے متعلق بہت سے اشکالات کا ازالہ سورۃ البقرہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا یہاں کتاب کا ذکر آیا ہے تو کہا کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو اپنے سے پہلی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کو کنفرم کرتی ہے، عین وہی جو مضامین ہیں انہی مضامین کو یہ بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو پچھلی رسالتیں ہیں ان کا تتمہ کے موضوعات بہت ہیں، پچھلی رسالتوں کو مکمل کرنے کا بیان اس صورت کے اندر بہت زیادہ ہے، اور نبوتوں کا جو ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کو سورۃ آل عمران کے اندر
بہت واضح کیا گیا ہے۔ ایک جو مزید بات صورت آل عمران میں آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر جہاد کے کچھ مجمل احکام ہی دیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر جہاد کی خاصی تفصیل، جہاد پر بہت زیادہ زور، اور منافقین کو جہاد کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپوز کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر منافقین کا جو کردار واضح کیا گیا ہے وہ اندرونی جو ان کی سازشیں اور ایک منفیت اور وہ جو خلفشار جو اندرونی ہے اس کے حوالے سے منافقین کو ننگا کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر وہ جو جہاد کرنا تھا، باطل کے ساتھ ٹکرانا تھا، اس میں جو منافقین کا کردار ہے وہ بہت واضح کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے بھی جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے، ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی ایسے جو جھنجھوڑ دینے والے اسباق اس سورۃ آل عمران کے اندر ہیں۔ اس وجہ سے کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو بندہ غور سے سورۃ آل عمران کو پڑھتا ہے در حالے کہ وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس صورت سے وہ گزر سکے اگر وہ توجہ سے پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ آل عمران ہے وہ بندہ جو اپنے گھر پہ موج کر رہا ہے، یہ اس بندے کی بات کر رہے ہیں نمازوں میں بہت اچھا ہوگا۔ ابھی ویسے تو ہم تو شاید یہاں پر بھی فیل ہوتے ہوں کہ جو نمازوں میں بہت ہی کمال ہو، تلاوت بہت اچھی کرتا ہو، صبح و شام کے اذکار، تسبیحات اور ورد، وظیفے، باقی وہ جو کچھ ہے سنت پر عمل جو ہے گھر سے لے کر سونے کی سنتوں تک اور جو ہے کھانے پینے کی سنتوں تک، اور ان ساری چیزوں میں کمال ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بندہ بھی سورۃ آل عمران کا سامنا نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ گھروں میں بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ جو آخری رسالت ہے، آخری مارکہ ہے شیطان کے لشکروں کے ساتھ، تو اس میں وہ اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی حصہ اس کے دم سے دنیا کے اندر باطل سرنگوں نہیں ہو رہا، اس کے دم سے اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے اندر قائم نہیں ہو رہا، اس کی نمازیں جاری ہیں، اس کے روزے جاری ہیں۔ یہ ایک جو مخصوص کیریکٹر ہے جس کو آج کل دیندار، یہ مذہبی لوگوں کے لیے حقیقت ہے کہ سورۃ آل عمران ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ اس پر کچھ بھی غور کریں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس صورت کو پوری طرح پڑھ بھی لیں اور اس سے آگے گزرنے کی وہ ہمت کر لیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اس میں جہاد کے اندر ڈھل جاتا ہے، بہت لمبا اکاؤنٹ ہے جہاد کا سورۃ آل عمران کے اندر، بلکہ اگر آپ دو بڑے مضمون کہیں تو وہ ہے ہی یہ توحید کے حوالے سے رسالتوں کے فریم میں موضوع کو رکھتے ہوئے نصارہ کی جو تحریف تھی دین آسمانی کے اندر، اس کا ایک لمبا بیان۔ تو ایک موضوع آل عمران کا یہ ہے اور دوسرا موضوع پھر جہاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیچ میں جو ہے وہ منافقین کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی جو حالانکہ مخلص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، پھر بھی کہیں ان سے بعض فرائض کے اندر کوتاہی ہوئی تو ان کو بھی بہت ہی جھنجھوڑ دینے کے اسباق وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی مضمون ہیں اور ان کے اندر مجموعی طور پر سورۃ آل عمران مکمل ہو جاتی ہے۔ بیچ میں جو کچھ احکام دیے جا رہے ہیں وہ انہی کے ضمن کے اندر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا تھا اوورال ویو جو ہم نے سورۃ آل عمران سے متعلق لیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کا جو آپ سمجھ لیجئے پہلا جو رکوع ہے، اس کو اگر ہم کوئی ایک موضوع دے سکیں تو وہ ہے توحید اور تنزیل کتب۔ توحید جو کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے اور کتابوں اللہ تعالیٰ کی تنزیل کو لینے کے جو آداب ہیں
اور جو انداز مشروع ٹھہرائے گئے ہیں، کیونکہ وحی کے ساتھ انسانوں کا معاملہ کرنا، کیسے معاملہ کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اس کے جو ہے نا وہ تنزیل آسمانی کے ساتھ انسانوں کا معاملہ کرنا، بنی اسرائیل کی تاریخ سے اس کا ایک اچھا اکاؤنٹ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے بیان ہوا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ کتاب آسمانی کے ساتھ کس ادب اور کس توجہ اور کس تسلیم، جیسے کہتے ہیں نا تسلیم، مانتے چلے جانا، اور کس سنجیدگی کے ساتھ تمہیں معاملہ کرنا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اس کے بہت اچھے ٹچ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، مگر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدا میں ہی مضمون جو ہے توحید کو لے کر آنے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے ساتھ انسانوں کے معاملہ کرنے کا کیا طریقہ اور کیا انداز ہے۔ تو یہ موضوع اس پہلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی مضمون ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے توحید اللہ رب العزت کی، قرآن مجید کا، پورے قرآن کا، بلکہ تمام آسمانی رسالتوں کا مرکزی ترین مضمون اللہ کی عبادت، اس کے تمام جو شریک ہیں ان کو ملیامیٹ کرتے ہوئے، ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرتے ہوئے، ان کو دماغوں کے اندر بالکل گرا دیتے ہوئے، اور ان سارے جو باطل معبود ہیں ان سے کفر کرتے ہوئے، ان کا انکار کرتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا اقرار، اور پھر اس کو اس کے اسماء سے پہچاننا، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ترین صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ قیوم ہے، وہ اپنی قوت سے، اپنی تدبیر اور اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے پورے جہان کو تھامے ہوئے ہے، پورے جہان اس کے دم سے قائم ہے۔ تو یہ تعارف ہمارا بالکل ابتدا کے اندر ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو زندہ پائندہ ہے اور جس کے اذن سے یہ پورا جہان کھڑا ہے۔ تو یہ تعارف کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب دیکھو یہ تمہارے طرف اس مالک نے، اس شہنشاہ نے ایک دستور دیا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ بیشتر یہ جو صورتیں جیسے ہم نے کہا کہ حروف مقطعات سے تو شروع ہونے والی تمام ہی صورتیں جو پہلا مضمون بیان کرتی ہیں وہ دستور آسمانی کا ہے۔ یہ چیز میرا خیال ہے مزید ہمیں تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ کتاب کا مطلب جو ہے وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لکھی ہوئی نوشتہ جسے آپ کہتے ہیں، کتاب کا مطلب نوشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن کتاب کا مطلب لیجسلیشن بھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں لیجسلیشن کسی چیز کو انیکٹمنٹ کرنا، انیکٹمنٹ کسی چیز کو پاس کرنا، کسی چیز کو قانون بنانا، دستور ٹھہرانا، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال وغیرہ، کتبہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتبہ یہ مطلب یہ یوں پین پکڑ کے لکھا گیا ہے۔ کتبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم پر مقرر ٹھہرایا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ دستور۔ تو دستور آسمانی وہ شہنشاہ جس کی عبادت پورا جہان کرتا ہے، جس کے اذن، قوت سے، طاقت سے، ہیبت سے یہ پورا جہان قائم ہے، اس نے مطلب، اور اس کو بہت سارے لوگ ماننے پر تیار ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی وہ جہانوں کا مالک ہے، تو وہ جہانوں کا مالک تمہارے لیے دستور اتار رہا ہے۔ یہاں پہ آؤ، یہاں پہ کہتے ہیں یہ کیا جی دستور تو ہمارے اپنے نے کہیں، یہ تو اصل موضوع ہے۔ اچھا، تو اس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اور اس کتاب کی جو یہاں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ ایک تسلسل ہے اس روشنی کے زمین پر نازل ہونے کے اس عمل کا جو ازل سے انسان کے لیے آسمانی ہدایت کی صورت میں اترتی رہی ہے۔ تو پہلی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل خصوصی طور پر اس کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جیسے ہم نے کہا کہ فلسفیوں سے مختلف، ہر فلسفی آتا ہے پہلے کا توڑ کرتا ہے، ہر نبی آتا ہے پہلے کی تصدیق کرتا ہے اور انہی مضامین کا اعادہ کرواتا ہے اور انہی بنیادوں کو پختہ کرواتا ہے۔ یہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ یہ
ایک تعمیری عمل ہے. انبیاء کا بھیجا جانا یہ ایک تعمیر ہے، تخریب نہیں ہے. وہ پہلوں کی چنی ہوئی اینٹوں کو وہ پھینکتا نہیں ہے، ہٹاتا نہیں ہے، اکھیڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے اوپر سوار کرتا ہے. اور باقاعدہ طور پر ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں باقاعدہ عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک ایسی عمارت جس میں ایک پتھر کی ایک اینٹ کی گنجائش تھی. تو جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک ابھی ایک کمی باقی ہے، تو میں ہوں وہ کہ جس سے یہ ساری کمی پوری کر دی گئی. تو یہ ہے تکمیل. ٹھیک ہے، یہ ہے تکمیل، یہ ہے تعمیر، یہ ہے پہلے جہاں چھوڑ کر گئے اس سے اوپر اٹھانا. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان کو فٹ بال نہ بنایا جائے. جتنے فلسفے ہیں بے شک کمال کے، وہ کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ لائے ہیں، مگر بنیادی طور پر دنیا کے جو فلسفے ہیں انہوں نے انسانیت کو ایک فٹ بال سمجھا ہے. ایک کک لگاتا ہے ادھر کو تو وہ انسانیت پوری کی پوری جو ہے ادھر کو جا رہی ہے. ادھر سے دوسرے نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھا مطلب موقع گئے، اس نے ادھر سے کک ماری تو وہ انسانیت جو ہے نا وہ پھدکتی ہوئی ادھر گئی. تو یہ تب سے انسانیت کو اب جو ہے نا وہ ککیں لگا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے پورے میدان میں انسانیت بیچاری رلتی پھر رہی ہے. اس کا نام ہے فلسفہ. اور الہی ہدایت کیا ہے؟ الہی ہدایت ایک تسلسل سے عمل ہونے والا، جس کے اندر کوئی ایسی جو ہے نا وہ ایک بندہ یہ چیز کر رہا ہے دوسرا اس کو انڈو کر رہا ہے، ایسا تصور نہیں ہے. اچھا، اور پہلے بھی اس نے ہدایت اتاری تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے مضامین کو پختہ تر کرتی ہے. وہ جو مستشرقین بیٹھے ہیں ظالم، وہ جناب یہ قرآن مجید کی جو فلاں بات ہے نا، یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تورات کی فلاں سے لی گئی ہے، دیکھیں یہ پلیجرسم. تو یہ او بھائی صاحب قرآن مجید نے یعنی یہ کوئی خود کہا ہے کہ پہلی کتاب میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک گھر ہے. ایک گھر ہے بھائی، ایک عمل ہے، ایک مصدر ہے، ایک سورس ہے، ایک منبع ہے، ایک سرچشمہ ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہدایت اتارتے رہے ہیں انسانیت کے لیے، اور اب اس نے یہ فرقان اتار دی. البتہ قرآن مجید نے حق اور باطل کے مسئلے کو جس طرح کھولا ہے انسانی اذہان کے لیے، وہ انمیچڈ، انپریسیڈنٹڈ ہے. اب اس کے بعد جو لوگ پھر بھی اب کفر پر بضد ہیں، ان کے لیے اللہ کا ایک شدید عذاب ہے. اس کے سوا اب کچھ نہیں ہے. جب معاملہ اللہ کی اصل شان کا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے بادشاہی کا ہے، تو اس رسالت کا جو وہ ہے کانسیکوینسز جسے آپ کہتے ہیں، جو عواقب ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ شخص آپ کو کوئی چیز اپنے پاس سے دے رہا ہے، اس کی جو جہتیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں. آسمان اور زمین کا مالک ان قریب تمہیں پکڑ لینے والا ہے. تو اس کی یہ حیثیت بھی ضرور دیکھ لو. یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے، یہ قلوب کی شفا ہے، یہ تمہارے لیے راستہ ہے، رہنمائی، سارا کچھ ہے. مگر یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ بھی ہے. تو اس کتاب کا یہ تعارف جو ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے. اللہ کا زبردست ہونا یعنی یہاں کے دنیا کے بادشاہ کبھی نہیں کرتے ہیں کہ قانون دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ دستور دیا ہے اللہ نے. دستور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اور وہ ہے وہ بادشاہ جو دستور دینے والا ہے. بادشاہ ہے، دستور دیتا ہے بھئی، اس کے آگے جو نہیں جھکتا وہ ان کی کھال اتار دیتا ہے، وہ کھینچ دیتا ہے. یہ ساری دنیا کا کوئی بادشاہ آج تک آپ نے دیکھا ہے جس کے پاس جیلیں اور جلاد اور وہ عملے نہ ہوں، وہ پھانسی گھاٹ نہ ہوں؟ کوئی دنیا کا بادشاہ دیکھا ہے آپ نے؟ تو ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ کو محض یوں کہنا جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشن ہار ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل ہے،
جو بھی آدمی اللہ رب العزت کے دستور کو قبول کرے گا، لیکن جو نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، عزت والا ہے، زبردست ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اوور پاور ہو سکتا ہو، اور ذو انتقام، وہ انتقام وہ پکڑ کرنے والا ہے، خبر لینے والا ہے، اور جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر کوئی بندہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہنے والی زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کسی بھی، ویسے تو ہستی کا، لیکن ظاہر بطور خاص اللہ رب العزت کے حوالے سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا جو ہے نا وہ صحیح آپ کو اندازہ کرواتی ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کا فیصلے فرمانا، کہتے ہیں اختیار جو ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اصل بادشاہی جو ہے وہ اختیار میں ہے، کس کے پاس اختیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہونا، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو زبردست کہہ کر، عزیز کہہ کر یہ معنی بیان فرماتا ہے، کبھی وہ قوی کہہ کر یہ معنی بیان فرماتا ہے، کبھی وہ حکم کہہ کر، اور کبھی وہ قدیر کہہ کر، تو اصل میں اس کا اختیار، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے۔ دوسری جو بہت بڑی شان کی بات ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، وہ ہے اس کا علم۔ کہتے ہیں جس کو ہر شے کا علم ہوگا وہ ہر چیز پر محیط ہوگا۔ خود تب بھی بات ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کا احاطہ اور آپ کا سب کچھ آپ کی مٹھی میں کروا دینے والی وہ چیز ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز آپ پر اوجھل نہیں ہوگی، آپ مکمل کنٹرول رکھیں گے اس چیز کا۔ تو اللہ رب العزت کی جو دو صفتیں ہیں یہ کمال کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا صفت ارادہ و اختیار و قدرت، اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت علم، جس کو کبھی وہ سمیع کہہ کے کرتا ہے، کبھی بصیر کہہ کے اللہ رب العزت فرماتا ہے، کبھی خبیر اپنے آپ کو کہہ کر وہ کرتا ہے، کبھی وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس طرح کے جو کرتا ہے۔ تو یہ ہے، اب یہاں پر فرمایا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپتی نہیں، تو خدائی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ان دو عظیم جہتوں سے بیان ہو رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ لطیف ہونا اور متمکن ہونا۔ متمکن کا مطلب جو کرنا چاہے وہ کر پالے، جو متمکن، تمکن کا مطلب جو وہ چاہے کرنا اس کو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہوتی ہو۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا لطیف، اللہ تعالیٰ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے، کہاں بھلا؟ ماؤں کے رحموں کے اندر، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے تمہاری ساخت کرتا ہے ارحام کے اندر۔ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کتنا چھوٹا سا وہ جس کو آپ تخم کہتے ہیں، انسانی جو تخم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ یعنی پرانے دور کا انسان تو یوں ہی سمجھتا تھا کہ وہ کوئی قطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ بوند جو رحم مادر میں انڈیلی جاتی ہے۔ پہلے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ قطرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ایک قطرہ جو ہے نا کوئی کام کر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان کو پتہ چلا کہ نہیں، ایک قطرے کے اندر وہ جو ہوتے ہیں نا، جو وہ سپرمز جو ہوتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور، ایک قطرے کے اندر اگر لاکھوں ہیں تو بھائی وہ کتنا چھوٹا ہے، اس میں سے تصویر نکلتی ہے بندے کی، اور کہتے ہیں کہ اسی کے اندر وہ پروگرامڈ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا قد کتنا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی یہ استعداد جو ہے نا رکھی ہوتی ہے، اس کا رنگ کیسا ہونا ہے، اس کی شکل کیسی ہونی ہے، اس کا یہ بے شمار چیزیں۔ تو یہ ذرا لطیف ہونے کی کوئی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے وہ رحموں کے اندر وہ تمہاری تصویر میں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اصل میں یہ جو صورت ہے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم ویسے بھی بات یہ کر رہے تھے کہ ہم کنٹیکسچول انداز میں ان صورتوں کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ضرورت بھی یہی ہوتی ہے کہ محض کنسیپچول انداز میں آپ نہ پڑھیں۔ اچھا، تو وہ کیا ہے، یہ صورت اتری کب ہے؟ ہم نے کہا کہ
وفد نجران کے مقابلے. وفد نجران کون لوگ تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو باتیں ہو رہی تھیں بہت سارے جیسچرز جو ہیں وہ ان امور کی طرف کو جا رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نصارہ کے مابین باعث نزاع ہے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ رحموں کے اندر وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ صاحب علیہ السلام جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ خدائی کے منصب پر ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو اس کو کوئی بنا رہا تھا، تو وہ اس کی تخلیق کرنے والا. تو یہ تو تم مانتے ہو نا کہ وہ مریم کے پیٹ میں تھا. خدا جو ہے جو پوری کائنات کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت میں ایک عورت بیچاری یہاں پر جو پھر رہی ہے، زمین پر چلتی پھر رہی ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر ان خدا صاحب کو استغفر اللہ وہ اٹھائے پھر رہی ہے. تو ان اللہ یصورکم فی الارحام، جس طرح اس کی مرضی تھی ایسے اس نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تخلیق فرمائی. یہیں سے یہ ہے لا الہ الا هو، وہ اس کی شان تصور سے بھی اوپر ہے. کوئی نہیں ہے جو الہ ہو مگر اللہ رب العزت جو کہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اچھا، دوبارہ جو ہے وہی کتاب کا نزول جو ہے وہ اس موضوع ہو گیا کہ اس نے یہ کتاب اتاری. ایک بہت بنیادی بات یہاں پر قرآن مجید سے یا ویسے ہی تنزیل آسمانی کی بابت ہو رہی ہے. اچھا، وہ دو کتاب جو ہے وہی آسمانی، اس کو دو حصوں میں یا دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک محکمات ہیں قرآن مجید کے اندر، کلام خداوندی کے اندر، اور ایک ہے متشابہات. کہا کہ محکمات جو کہ کتاب کا اصل بنیادی حصہ ہے، قرآن مجید کا جو بنیاد ہن ام الکتاب، قرآن مجید کا جو بہت بڑا بنیادی مرکزی جو حصہ ہے وہ محکمات ہی پر ہے. مگر کچھ جو ہیں اس میں اخر و متشابہات، کچھ دوسرے جو ہیں وہ متشابہات بھی ہیں. اب محکمات آپ کسے کہتے ہیں اور متشابہات کسے کہتے ہیں؟ اس میں جو مختصراً ہم کہیں، بہت کچھ جو ہے اس کی تعریفات بیان ہوئی ہیں تفاسیر میں. جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ حصے جن کے معانی کا تعین کرنے میں عقول اختلاف کر ہی نہ سکتی ہوں، عقول کو کوئی نہ تو الجھن ہو نہ اختلاف کر سکتی ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محکمات ہیں. کوئی بھی بندہ سوائے اس کے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ میں نے اس کو ٹویسٹ کرنا، وہ تو ایک الگ بات ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جو قرآن مجید سے سمجھنے لگے تو وہ کوئی اور معنی نہ لے. جیسے آپ مطلب یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ کہے گا نہیں صحیح ہوں، دوسرا کہے گا صحیح ہوں. تو محکمات جس میں عقول کو کوئی اشتباہ نہ ہو، اس کا ایک جو پرومپٹنگ میننگ ہے وہ لینے کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ اسی بات پر ہی مشتمل ہے کہ وہ اس میں کوئی ایسے اشکال نہیں ہے. اچھا، جو اب متشابہات کیا ہوں گے اس کے مقابلے پر؟ متشابہات وہ آیات ہوں گی جن میں آپ اخلاص کے ساتھ بھی معنی لینے لگیں. آپ کچھ معنی لیں گے، دوسرا بندہ کچھ اور معنی لے سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ معنی ایک حد تک ہی واضح ہو سکتا ہو، ایک حد سے بڑھ کر اس کا معنی واضح ہی نہ ہو سکتا ہو. اب جیسے جنت دوزخ کا ذکر ہے، جنت دوزخ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بے شک اپنے معنی کے اندر واضح ہیں، لیکن اس کا صحیح جو کیفیت ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں بعض بیان ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جو ہے وہ اس معنی کو پن پوائنٹ کرنے میں آپ اچھا خاصا وہ لڑک جاتے ہیں. اب اس کی مثال جو ہے ہم حدیث سے تھوڑی سی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور یہ کیونکہ بہت بنیادی سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بہت مشہور ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضتہ علیہ. میرا بندہ سب سے زیادہ جس ذریعے سے مجھ تک تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ چیز ہے جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہوئی. یہ تو خیر بالکل سادہ بات ہے نا. اور فرمایا کہ ہاں، جب وہ فرائض کو پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی حد نہیں ہے
نوافل کے ذریعے سے مجھے اور بھی تقرب وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ٹھیک ہے، نوافل کے ذریعے سے وہ مجھ سے قربت پاتا چلا جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک بھی بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں سے وہ ایریا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایریا آ رہا ہے جس کو ہم متشابہات کہتے ہیں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا قدم پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہے، اس کی سماعت بن جاتا ہے، یہ کیا ہے یار؟ لوگوں نے کہا دیکھا اللہ بندہ بن جاتا ہے، بندہ اللہ بن جاتا ہے۔ آپ کو حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے روز کہ میرے بندے میں بیمار ہوا، تو میرا پتہ ہی نہیں کرنا ہے۔ کہتا ہے جی میرا بندہ ہے تو، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوا، تو میرا پتہ نہیں کرنا ہے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار، تو بھوکا؟ ہاں، انہوں نے کہا ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کہیں اگر تو نے اس کو کھلایا تھا تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں میرا بندہ بیمار تھا، کہیں تو نے اگر اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھا جو بیمار تو یہ بندہ ہوا تھا نا، اللہ کہتا ہے میں بیمار ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بندہ ہے، بندہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے حلول، کسی نے وحدت الوجود، کسی نے وہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں، اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اپنے پاس تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں آپ متشابہات، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں صحابہ یوں رک جاتے تھے، جتنا بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو ظاہر ہے ہم نے بولنا ہی ہے، اس کو ہم نے روایت بھی کرنا ہے، بولنا بھی ہے، اس سے اگلا ایک قدم اف میرے تو پر جلتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، وہ ہے نا۔ تو یہ فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ، تو وہ ٹوہ میں جاتے ہیں متشابہات کی، متشابہات کو جو ہے نا وہ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ چابیاں لگاتے ہیں مختلف، یہ کسی کی کوئی چابی، کسی کی کوئی چابی، تو ہر ایک کے خیال میں جو ہے نا یہ میری چابی سے کھل گیا ہے، تو وہ ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جیسے آئے تھے ان کو اسی ہیبت کے ساتھ ان کو گزار دینا ہے، ان کو یوں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آگے چلے جانا ہے۔ وہ مزید کچھ ہوتا تو اللہ کے رسول ہی بتا دیتے، بھائی یہ بڑی جرت کی بات ہے، آپ یہ کہیں کہ خدا بندہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ خدا بن جاتا ہے، بہت ہی جرت کی بات ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے شریعت کے محکمات سے کہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ خالق اور مخلوق کے مابین تمیز ہی تمام کی تمام شرائع کی بنیاد بنی ہے۔ توحید کی بنیاد ہی ہے کہ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، تو خالق مخلوق بن جائے گا تو معاملہ ہی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، شریعت کا پورا کیس ملیمیٹ ہو گیا۔ تو یہ تو محکمات میں سے ہے کہ اللہ اللہ ہے اور اس کے بندے بندے ہیں، تو ان کا فرق تو ملیمیٹ کر دینا، محکمات کو ختم کر دینا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا کچھ بھی مطلب ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ایسی بات کر دوں جو کہ شرائع کے ساتھ صاف صاف متصادم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیوں کہوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہوتا تو بتا دیتے۔ اچھا صحابہ نے اس کے مطلب کیے؟ نہیں، صحابہ نے تو اس سے مطلب نہیں، تو بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اس کو یوں ہی لیں گے، اس کے اندر جو ہے نا وہ جتنا سا کوئی چیز دلوں کو متاثر کرنے والی ہے کہ میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تو طے ہے کہ اللہ بیمار نہیں ہوتا، یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔
ٹھیک ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ اللہ وہ بیمار بندے کے اندر جو ہے وہ حلول نہیں کرتا، اس کے اندر ڈھل نہیں جاتا، استغفر اللہ، وہ کوئی اپنی حیت کو معاذ اللہ کنورٹ نہیں کر دیتا ہے بندے کے اندر، یا بندے کو اپنے اندر معاذ اللہ. تو یہ تو چیز جو ہے نا وہ طے ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی بھی مطلب ہوگا یہ نہیں ہے. تو اس کے اندر ایک چیز محسوس کرنے کی ہے کہ بعض بندے اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر کہیں ان کو کھلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب آپ پا سکتے ہیں. کچھ لوگ بندے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی جا کر عیادت کریں، ان کا پتہ کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قرب پا لیتے ہیں. یہ تو چیز جو ہے کسی محکمات سے متصادم نہیں ہے نا، یہ تو بات یہاں تک تو ہم چلے جائیں گے. جیسے ہی محکمات سے ٹکرانے والی بات آئی ہمارے پر جل جائیں گے. یہ ہے موحدین کا طریقہ، یہ ہے اہل سنت اہل اتباع کا طریقہ. یہ جن کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، عائشہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آل عمران پڑھی وَمَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ پہ رک کر تو کہنے لگے کہ جب تم دیکھو کچھ لوگوں کو کہ وہ متشابہات کے پیچھے جا رہے ہیں تو جان لو یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نشاندہی فرمائی ہے. اچھا، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فتنہ وہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں نصوص شریعت سے. اب آپ کو یاد ہے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی، اس کتاب سے اللہ بعض لوگوں کو گمراہی بھی دیتا ہے، اس کتاب سے ہی جو کہ سراسر ہدایت ہے، مگر کچھ بدبخت ہیں کہ کتاب سے بھی ان کو وہ ملے. اچھا، اس کی اب تفصیل یہاں پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ متشابہات کی ٹو میں جانے کی وجہ سے وہ فتنے میں جا کر پڑ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فتنے کے پیچھے جاتے ہیں. دوسرا ابتغاء تعویل ہی، اس کی تعویل کرنے کے لیے. تعویل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک لفظ کا جو لغت کے اندر جو ایک ظاہری مطلب ہوتا ہے، جس کو پرومپٹنگ میننگ کہتے ہیں. پرومپٹنگ میننگ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب لفظ بولتے ہی جو سامع کے ذہن میں سب سے پہلے جو بات آئے اس کو کہتے ہیں جو یہ ظاہر المعنی. ٹھیک ہے، ظاہری معنی. ظاہری معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پرومپٹنگ میننگ ہوتا ہے، ادھر آپ نے لفظ بولا، سننے والے کو اس کا ایک مطلب سمجھ آئے گا. اچھا، اس ظاہری معنی سے کلام کو پھیر دینا کسی ایسے معنی کی طرف جو اس کا پرومپٹنگ میننگ نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل. تو تعویل کی تعریف کیا ہے؟ تعویل ہم کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں پرومپٹنگ میننگ سے کلام کو ہٹا کر کسی ایسے معنی کی طرف پھیر دینا جو اس کا پرومپٹنگ میننگ ظاہری معنی اس کا نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید جو ہے ایک بہت ہی فطری کلام ہے اور مبین ہے. مبین کسے کہتے ہیں آپ؟ مبین کلام، کہ جیسے ہی بولا جائے ویسے ہی سمجھا جائے ادھر سے. تو وہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایسی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں گجی بات کی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں جناب وہ اس کو اوپر سے چھیلنے، وہ اس کے ایک پرت اتارا، دوسرا تیسرا چوتھا، نکل ہی نہیں رہی اندر سے، پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ گریں لگا کر تو وہ جو ہے نا وہ کیا ہے. غالب صاحب نے پوری رات لگائی ہے ایک مصرع کہنے میں، تو جناب وہ صبح سے شام ہو گئی ہے وہ پتہ کرنے کے لیے یار پتہ تو کرو یہ کیا ہے غالب نے. تو وہ نہیں جی وہ فوت ہو گئے، آپ وہی بتا سکتے ہیں. اللہ آپ اندازے لگاتے رہیں. تو جتنے آئیں گے اتنے وہ لوگ اس کے معنی جو ہے وہ کر دیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ کلام مبین کہیں گے. تو بالکل واضح. تو مبین کسے کہتے ہیں؟ کہ ادھر سے آپ بولیں ادھر سے سمجھا جائے، اس کو مبین کہتے ہیں نا. تو اس وجہ سے اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی کو ظاہر سے نہ پھیرا جائے. وہ جو ظاہر سے پھیرنے والے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باطنی. یہ آپ نے پتا باطنی؟ باطنی کیا ہے؟ وہ جو ایک سامنے کا معنی ہے اس میں نہیں کریں گے. یہ سب سے زیادہ جو باطنی، یہ جو رافضہ کو باطنی کہا گیا، ان کی ساری تفسیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے ہیں نا ہمارے جو اپنے جو ہے نا سورسز، وہ ان کا معنی کریں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہتے ہیں یہ بقرہ سے مراد تم نے اسے کیا سیکھا؟ اس سے مراد گائے؟ نہیں، اس سے مراد عائشہ ہے. استغفر اللہ. اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تمہیں کوڈز ہم لگائیں گے کوڈز. تو ہر ایک کا جو بھی کر دو مطلب ہے وہ استغفر اللہ آپ کسی اور کو کہہ دیں تو جو بھی لگا دیں آپ. تو یہ کیا ہے؟ بقرہ سے مراد بقرہ ہے، گائے ہے.
اب اس سے آپ کہیں گے اس سے یہ مراد ہے، اچھا فلاں جو ہے اس سے مراد علی ہے، فلاں جو ہے اس سے مراد حسن حسین ہے، فلاں سے مراد، بھائی اللہ تعالیٰ حسن حسین نہیں کہہ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ حسن حسین، مبین تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو سنے اس کو سمجھ آ جائے. تو وہ جو چابیاں لگانا اندر کھاتے، وہ جو ہے نا وہ گچھا کسی نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، جب نکال کے دیتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، پھر وہ چابی پکڑ کر، تو یہ ایسی چابیاں جو ہیں قرآن مجید کو، اس کو آپ کہتے ہیں باطنیت. تو تعویل یہ ہے کہ ظاہر کلام سے پھیر دینا معنی کو. اچھا تو یہ چیز جو ہے تعویل سے کی جاتی ہے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں صرف اس وقت جب ایک کلام کا ظاہری معنی قرآن مجید کے اپنے ہی محکمات سے متصادم نظر آ رہا ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی، میں بیمار ہوا، کلام تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، میرے بندے میں بیمار ہوا. اب قرآن جو مجید کے جو اپنے محکمات ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو نہ کوئی عیب ہے، نہ اس پر کوئی نقص وارد ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی مرض وارد ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. قرآن یہ دین کے محکمات، تو اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ قرآن کے محکمات سے متصادم ہے. صرف یہاں پر اہل سنت کہیں گے کہ ہم اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیریں گے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے موڈ میں یا ہماری جو چابیاں ہیں نا ان سے وہ ٹکرا رہی ہے، بلکہ قرآن مجید کے جو اپنے محکمات ہیں انہی سے ٹکرا رہی ہے. تو اس وجہ سے صرف ہم کے تعویل کرتے ہیں اہل سنت صرف وہاں پر جو جب قرآن مجید کے محکمات ہی سے ظاہر کلام کا ٹکراؤ ہو رہا ہو. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ظاہر پر ہی لی جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید بار بار کہ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو مبین جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کا پرومپٹنگ میننگ ہو وہ ہی لیا جائے، اور ایسے جو ہے نا وہ اس کو پہیلیوں وغیرہ کی اندر اس کو نہ بھجوایا جائے. اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کریں گے، یہ متشابہات کے پیچھے جائیں گے، ان کے اندر سے فتنہ اور تعویل برآمد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی پٹڑی الگ ہوئی ہے، پہلی شریعتوں میں بھی گمراہ ہونے کی جو بنیاد تھی، اور یہ جو وفد نجران آئے ہوئے ہیں. تو اچھا کہتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے نا وہی جو کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہے، یہ بات یہاں پر کیوں کی جا رہی ہے، وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ کہا ہے، کلمۃ اللہ و روح منہ، ٹھیک ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم و روح منہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کی جانب سے روح ہے. اب یہ ایک بات ہے، اس سے فٹافٹ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، اچھا تو عیسیٰ اللہ کی روح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوا نا، روح نہیں اللہ کی، روح اللہ ہم کہتے بھی ہیں عیسیٰ روح اللہ، تو ویسے یہ رانی بھی سارے روح اللہ ہی بنے ہوئے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مطلب کہا گیا کہ جی عیسیٰ روح اللہ ہے. تو بھئی اگر یہ لفظ ایسا بولا گیا ہے تو یہ متشابہ کلام ہے، کیونکہ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ڈیویزیبل نہیں ہے کہ اللہ تقسیم ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ جو چکر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو ہے وہ اللہ میں سے ہو یا اللہ کسی میں سے ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ محکمات سے متصادم ہے. تو اگر کوئی لفظ ایسا بولا گیا ہے جو محکمات سے متصادم معنی آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اس کی ٹو میں نہ جائیں. تو یہ متشابہات، تو اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا، یہ جو ہے وہ روح کہا گیا. اچھا یہ ہے وہ چیز جو بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہاں تو یہاں سے تو جو ہے نا وہ یہ بھی ثابت ہو گیا اللہ ہی جو ہے نا وہ جی جو بھی نظر آتا ہے اللہ ہی ہے. وہ کہا کہ جی ظاہر اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے، والباطن اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اللہ نے کہا نہیں ظاہر والباطن. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں محکمات کو چھوڑ کر.
فرمایا وما يعلم تأويله الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو اس کی تعویل سے واقف ہو. تعویل کا مطلب جو اس کا پھر حقیقی معنی، جو ظاہر معنی سے ہٹ کر جو کوئی اس کا جو کوئی اور معنی ہوگا اس کا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ جو ہے نا کہ یہ جنت دوزخ کے حوالے سے ہم نے کہا، آخرت کا، قبر کا، اس میں جتنا بھی بیان ہے قرآن مجید کے اندر، سنت کے اندر، تو اس کے جو معنی جو کچھ تو ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن کچھ جو ہے نا وہ جو حقیقت کے جو معنی ہیں جو ظاہری معنی سے کچھ آگے کے ہوں گے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ اس کے کوئی نہیں جانتا. اچھا آپ نے دیکھا ہے یہاں جو ہے وہ یہ میم لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وقف لازم. ٹھیک ہے، اس وقف لازم. ویسے یہ ہے کہ کچھ اور بھی رموز ہوتے ہیں، اس میں بھی وقف جو ہے وہ خاصا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے طا لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی وقف جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تاکہ جیم کا وقف بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ طا والے وقف کے کبھی نہ بھی رکیں تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. البتہ سب سے اہم ہے یہ مطلب ہے یہ رموز جو ہیں اوقاف، رموز اوقاف، اس کے حوالے سے جاننے کی بات ہے کہ البتہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں میم ہو وہاں آپ نہ رکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کفر کر لیں، مطلب نہ جانتے ہوئے آپ کفر کی بات بول دیں. پڑھ قرآن مجید رہے ہیں، آپ نے میم والے مقام پر آپ نے وقف نہیں کیا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی جانتا اس کا حقیقی معنی سوائے اللہ کے. اچھا یہاں جب آپ رک جائیں گے اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جب آپ کہیں گے سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم تو گویا اللہ اور پھر جو علم کے اندر رسوخ رکھنے والے وہ بھی نہیں، بھائی کوئی نہیں جانتا. تو یہ وقف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہاں پر وقف کیا، کچھ لوگوں نے وقف نہیں کیا، تو کچھ نے کہا کہ اللہ ہی کہ اللہ جانتا ہے، کچھ نے کہا اللہ بھی اور راسخون فی العلم. نہ یہ ایسی بات نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں وقف لازم ہے. والراسخون فی العلم یقولون، جبکہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ یہاں اس مقام پر کیا کہیں گے جہاں ان کو متشابہات نظر آئیں گے؟ کہیں گے یقولون آمن، بھائی ہم اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر بالکل جو ہے وہ میم میخ نہیں نکالتے، تسلیم کرتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے اترا ہے. یعنی یہ اس کو ہم جیسے آیا ویسے اس کو لیتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں پاتے بات کو، بات کی حقیقت کو، مگر عقلوں والے. اچھا اب یہاں جو ہے کتاب کے ساتھ تعامل کا ایک بہت بڑا آپ کو ایک رخ دے دیا گیا ہے سورۃ آل عمران کی اس ابتدا نے محکمات اور متشابہات کے حوالے سے. تو اس وجہ سے یہاں کیونکہ یہ مسئلہ سارا دل کے ٹیڑھ کا ہے اور یہ بہت اہم ہے. میں نے آپ کو چند مثالیں جو دی ہیں متشابہات کی وحی کے کلام سے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جہاں صحابہ بالکل دبک کر گزر جائیں گے نا، ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں کریں گے، ماشاءاللہ یہ لوگ اس پر کتابیں لکھیں گے. کتنی تفسیریں آئی ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر صحابہ سے، کتنی تفسیریں آئی ہیں. جو اس نے کہا اللہ کے رسول نے کچھ نہیں، خاموش گزر گیا، وہ نجات. وہ مطلب وہ کہتا ہے میں کیسے یہاں پر جو، تو یہ تھے جو راسخون فی العلم، یہ تھے راسخون فی العلم صحابہ، یہاں خاموشی سے گزر جاتے رہے. ایک موٹا سا مطلب تو جو آپ کو سمجھ آیا تو وہ آ ہی رہا ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے جی وہ میں ذرا گریں شریں کھول کر نہ دکھا دوں آپ کو، نہیں بھائی آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ مہربانی فرمائیے. یہ جہاں صحابہ یوں دب کر گزرے ہیں نا، ہم بھی وہیں پہ ایسے دب کر گزر جائیں گے. اس سے بڑھ کر ہمیں کہتا ہے یار میری تو تسلی نہیں ہوتی یار، مطلب تسلی نہیں ہوتی. تو آپ ان میں سے ہیں کہ جو متشابہات کے پیچھے جائے بغیر، جن کی جو ہے نا مطلب روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے وہ جب تک یہ نہ کہ، اور یہ جہاں صحابہ نے ایک لفظ بولنا گوارا نہیں کیا ہوگا، یہ محترم ماشاءاللہ وہاں تصنیفات فرمائیں گے، کتابوں کی کتاب میں لکھیں گے، کہتے یہ دیکھو یہ ہوتا ہے علم. نہیں، ہم اس کو کہیں گے یہ ہوتا ہے جہل. تو علم وہ ہے جو صحابہ کو ملا، اللہ نے دیا، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ آپ کو کہاں خاموش ہونا ہے. کہتے ہیں یہ بھی علم ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو مجھے کیا علم نہیں ہے.
علم بہت بڑا یہ ہے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے. کہتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کن کن باتوں سے جاہل ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ چلے نا کہ میں ان باتوں سے جاہل ہوں، اللہ جانتا ہے آپ جاہل نہیں رہے، آپ کو معلوم ہوگی اپنی حدود. تو یہ ہے اہل اتباع. اس وجہ سے یہ باقاعدہ نا لفظ ہی یہاں پر ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ایک نام اہل اتباع ہے. تو یہ اہل ابتداء نہیں ہے، یہ ایک اتباع ہوتا ہے جو بالکل پیچھے چلنے والے نا پہلوں کے، جیسے انہوں نے کہا ویسے. اور ابتداء کیا ہے؟ یہ کوئی نئی اپج نکالنا. وہ کہتا ہے مطلب جو کسی نے نہیں کیا تو وہ کام میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ہم کہتے ہیں اسی کا نام ہی گمراہی ہے، اسی کا نام ہی بدعت ہے کہ جو پہلوں نے نہیں کیا وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. تو کیونکہ یہ سارا مسئلہ کس کا تھا؟ دلوں کے ٹیڑھ کا. ٹھیک ہے، دلوں کے ٹیڑھ کا. تو اس وجہ سے یہاں پھر جو ہے اس نازک مقام، بہت نازک قرآن مجید کے مقامات یہی ہوتے ہیں جن کو آپ متشابہات کہتے ہیں، یا پھر وہ مقامات جہاں آپ محکمات سے ہٹ جائیں گے. تو یہ کیونکہ سب سے نازک مقامات ہیں تو اس وجہ سے یہاں دلوں کے ٹیڑھ کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. اور یہاں باقاعدہ اس سے، اور پناہ دینے والا کون ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی کسی کے دل کو ٹھیک رکھے، سیدھا رکھے تو رہے، ورنہ دلوں کا ٹیڑھ جو ہے وہ شیطان اس کو کھینچ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو یہاں ایک ہدایت کے لیے دل کے سیدھا رہنے کی جو دعا اس مقام پر کی گئی ہے کہ اے اللہ اب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو خدایا اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا. پچھلی امتوں کی لٹیا ڈوبی ہے اس مسئلے پر. بعض ایسے لفظ جو ہے نا وہ لیے ہیں تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے ان لوگوں نے. جیسے یہاں پر بھی بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ مخلوق کو خدا، خدا کو مخلوق، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. تو یہ لوگوں کی لٹیا ڈوبتی رہی ہے محض یہیں سے ہی. تو خدایا اب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا، ٹیڑھ سے بچانا، اور اپنی وہ جو خصوصی رحمت ہے وہ ہمیں وہ بخش. اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہدایت، یہ کتاب کا صحیح علم، کتاب کے جو صحیح مفہومات ہیں ان کا دلوں کے اندر جاگزیں ہو جانا، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر بخشش اور اللہ تعالیٰ کا تقرب. انک انت الوہاب، تو بخشنے والا ہے، بہت دینے والا ہے. وہب کا مطلب ہوتا ہے دینا، بہت زیادہ نوازنا. تو خدایا تو بہت زیادہ نوازشیں کرنے والا ہے. اور یہ ڈرنے کا بھی مقام ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہی مضمون ہے جو مالک یوم الدین والا ہے جس سے آپ بالکل کام جاتے ہیں. کہ لیکن اس کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ تمام مخلوق خدا نے ایک جگہ پر جمع کر لی ہے. تو اس کی شان اور اس کی بڑائی کا بھی یہ ایک مظہر ہے، اور اس کے آگے جواب دہی کا بھی یہ ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ظہور بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے جہاں تمام مخلوقات اس کے آگے جواب دینے ہونے کے لیے کھڑی ہیں. لیومن، ایک ایسا دن جس کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں رہ گئی ہے. یہ جو ہے نا تمام زمین اور آسمان پر بار بار غور کرنے کے بعد اور رسالتوں کے مضمون کو بار بار پڑھنے کے بعد آخر جو ہے وہ یہاں پر پہنچتا ہے کہ اس میں اب مجھے کوئی شک نہیں رہ گئی ہے کہ ایک دن انسانوں نے اپنے مالک کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور وہ ایک دن، اس پر میرا ایمان، اب یہ جتنی میری محنت عبادت ہے صرف اس ایک دن کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے آخرت کا مضمون، اس پورے توحید کا، رسالت کا، کتاب کے ساتھ صحیح تعامل کا تتمہ جو ہے نا وہ آخرت پر جا کے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لے، جو اپوائنٹمنٹ طے کر دے، وہ کبھی اللہ اس کو پیچھے کرنے والا، بدلنے والا نہیں ہے. تو یہ پہلا رکوع ہم نے سورۃ آل عمران کا پڑھا. تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے چلیں گے. قل قولی ھذا واستغفر